بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہر روز ابر چھایا رہتا ہے لیکن بارش نہیں ہوتی۔ بارش کی آرزو ہم ہر روز کرتے ہیں لیکن یہ ہو نہیں پاتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو بہت کم۔ بارش اور جاندار کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ سب جاندار پانی سے پیدا ہوئے، کچھ ایسے جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ ایسے جو دو ٹانگوں کے ہیں، اور کچھ ایسے جو چوپائے ہیں۔ خواتین و حضرات، پانی سے ہی یہ ساری آبادیاں قائم ہیں، اور علیم مطلق بہتر جانتا ہے کہ کب بارش کرنی ہے اور کب روکنی ہے۔ لیکن ہم لالچی بندے ہیں، ہم اپنے مقصد کو دیکھتے ہیں اور بارش کے آرزو مند ہیں۔ ایک مرتبہ میں بذریعہ ریل کار لاہور سے پنڈی جا رہا تھا۔ اس وقت بارش ہو چکنے کے بعد دھوپ نکل آئی تھی، لیکن ریل کار کے شیشے کے اوپر بے شمار بڑے بڑے بارش کے قطرے موجود تھے، اور گاڑی ایک اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی، اور میں ان خوبصورت قطروں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک قطرہ اپنی جگہ سے پھسلا اور درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا، پھر ایک اور قطرہ ایک اور جانب سے آیا اور اس قطرے کے ساتھ شامل ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر کو رکے رہے اور پھر اس قطرے میں سے ایک قطرہ علیحدہ ہو کر شمال کی طرف چلا گیا اور ایک جنوب کی سمت چلا گیا، اور میں انہیں بڑی دیر تک دیکھتا رہا کہ اس میں سے وہ کون ہے اور وہ دوسرا کون ہے۔ یعنی میں ان قطروں میں سے پہلے اور بعد میں آنے والے قطرے میں تمیز کرنے سے قاصر تھا۔ اس طرح انسان بھی اپنوں سے ملنے کی آرزو کرتا رہتا ہے، کسی نہ کسی صورت اس کا تعلق لوگوں سے ہو، جبکہ لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ پیسوں سے ہیں۔ ان کے پاس زیادہ دولت ہو، وہ خیال کرتے ہیں کہ شاید زیادہ دوست ہونے سے ہمیں زیادہ آسانیاں ملیں گی، اس لیے میرے اور آپ کے درمیان دولت حائل ہو گئی ہے، جس نے ہمارے درمیان خلیج بنا دیا ہے۔ ہم بڑی کوشش اور ہمت کے باوصف ایک دوسرے سے اس طرح نہیں مل سکتے جیسے بے غرض اور بے لوث انداز میں بارش کا ایک قطرہ شیشے پر سے پھسلتا ہوا دوسرے سے جا ملتا ہے اور پھر اس سے جدا ہو جاتا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کون تھا اور کیا کیا تھا۔ اس معاملے میں ہم انسان قطروں سے پیچھے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ملنے کی بجائے پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ بات بھی نہیں ہے کہ یہ دور ہی مادی آ گیا ہے، بلکہ انسان کے بل ہی اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ انہیں ادا ہی نہیں کر سکتا، اور یہ بلوں کے چنگل سے نکل ہی نہیں پاتا، اور یہ بل ہماری ناجائز ضرورتوں کے باعث بن گئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ میں تنخواہ یا آمدن کا 60 سے 62% حصہ ان چیزوں پر خرچ کر رہا ہوں جو 1960 میں ہوتی ہی نہیں تھی، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ میں 1960 میں بھی زندہ تھا، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان سب چیزوں کے بغیر سن 60 میں بھی حیات تھا۔ اس وقت شیمپو کا تصور نہیں تھا اور ہم لال صابن سے نہایا کرتے تھے۔ اب شیمپو خریدنے کے چکر میں گھر کا بجٹ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اس وقت فوٹو اسٹیٹ کے نام کی کوئی مصیبت نہیں تھی۔ اس وقت صرف لاہور کے اندر 1.25 کروڑ کے قریب فوٹو اسٹیٹ کی مشینیں ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق 10 سے 12 لاکھ کی فوٹو کاپیاں روز ہوتی ہیں۔ 2003 میں یہ اندازہ اس وقت کا ہے۔ اسکول کے بچے پہلے ہاتھ سے کام کرتے تھے، اب فوٹو کاپیاں کراتے ہیں۔ عدالتوں میں جس کاغذ کی ضرورت نہیں بھی ہوتی، اس کی بھی کاپیاں کرانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ یہ اضافی بوجھ ہم پر پڑا ہے۔ آج سے چند سال قبل موبائل فون کا کوئی چکر نہیں تھا، اب ہر کوئی کانوں کو لگائے پھرتا ہے۔ زندگی ان کے بغیر بھی چل رہی تھی اور بڑی اچھی چل رہی تھی۔ یہ دباؤ ہے جو انسان کے اوپر پڑا ہوا ہے، لیکن یاد رہے کہ آدمی کبھی بھی پیسے کے بل پر چل کر دوسرے آدمی سے مل نہیں سکتا۔ ہم انسانوں سے حسد بھی کرتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں اور غیبت بھی کرتے ہیں، لیکن آدمی کا آدمی سے ملنے کو دل بھی ضرور کرتا ہے، اور انسان انسان سے ملے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ کتاب لکھ دینے یا دانشور بن جانے سے انسان مکمل نہیں ہوتا۔ ایک آدمی بیچارہ تھا، اسکول ٹیچر ہی ہوگا، اس نے بیوی سے کھانا مانگا، آگے سے انکار ہوا، تو اس نے سوچا کہ چلو پیر صاحب سے مل آتے ہیں۔ تانگے والے سے کہا کہ پیسے نہیں، لے چل، لیکن اس نے بھی کہا کہ پیدل ہی چلو۔ اس نے بھی خیال کیا کہ میل 1.5 میل کا راستہ ہے، پیدل طے کر لیتے ہیں۔ وہ کافی راستہ طے کر کے دریا کنارے گیا تو وہاں پر بھی پیسے طلب کیے گئے کہ گزرنا ہے تو پیسوں کی ادائیگی کرو۔ اب اس غریب نے اپنی دھوتی سر پر لپیٹی اور دریا میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا دریا کراس کر گیا، اور چلتا چلتا پیر صاحب کے حضور پہنچا۔ پیر صاحب اعلیٰ درجے کی ریشمی بستر پر تکیہ لگائے مزے سے بیٹھے تھے۔ ان کے ارد گرد پھلوں کے ٹوکرے رکھے ہوئے تھے اور مٹھائیاں اور دیگر نعمتوں کے انبار لگے پڑے تھے۔
پیر صاحب مرید کو دیکھ کر خوش ہوئے اور ابھی وہ بیچارہ بھوکا پیاسا گرتا پڑتا پیر صاحب کو درست طرح سے سلام بھی نہیں کر سکا تھا کہ پیر صاحب نے اپنی ٹانگ آگے کر دی کہ اس کو دابو۔ وہ مرید تھوڑی دیر تک ٹانگ دباتا رہا تو پیر صاحب کہنے لگے، واہ بھئی واہ، ہم دونوں کو کتنا ثواب ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ پیر صاحب خدا کا خوف کریں، مجھے تو ثواب ہو رہا ہے، آپ کو کدھر سے ہو رہا ہے؟ پیر صاحب نے ناگواری سے ٹانگ پیچھے کھینچی اور کہنے لگے، لو اب تم اکیلے ہی ثواب لیتے رہو۔ اس طرح آدمی کو آدمی کی ضرورت رہتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہو، اور وہ انسان کی تلاش کرتا ہے۔ میری بھانجی کی ایک بیٹی ہے جسے پیار سے ببلی کہتے ہیں، وہ ساہیوال میں رہتی ہے۔ میری دوسری بھانجی کی بیٹی ٹینا اور ببلی بڑی گہری سہیلیاں ہیں، وہ ہم عمر ہیں۔ ٹینا لاہور میں رہتی ہے، کبھی کبھی کسی بیاہ شادی کے موقع پر ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس طرح ٹینا ایک بار جب ساہیوال گئی تو وہ دونوں ایک ہی بستر میں لیٹی ہوئی تھیں کہ آدھی رات کے وقت ٹینا کے رونے کی آواز آئی۔ ببلی کی ماں نے اس سے پوچھا کہ ٹینا کیا بات ہے؟ ٹینا روتے ہوئے کہنے لگی کہ ببلی مجھے مونگ پھلی نہیں دیتی۔ اس کی ماں نے کہا کہ ببلی کے پاس مونگ پھلی نہیں ہے، تو روتے ہوئے کہنے لگی کہ خالہ یہ کہتی ہے کہ جب بھی میرے پاس مونگ پھلی ہوئی میں تمہیں نہیں دوں گی۔ وہ رو رہی تھی لیکن ببلی کے بستر سے نکل نہیں رہی تھی، کیونکہ نہ ہونے کے تعلق کو بھی انسان کھینچ کے اپنی ذات کے ساتھ شامل کر لیتا ہے، لیکن اب بدقسمتی سے ہم نے تعلق کا باعث ڈھیر ساری دولت کو سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ جو خاندانی نظام آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے بے خبر بے سود زندگی گزارنے کو ترجیح دے رہے ہیں، اس کی وجہ روپے پیسے کی بہتات ہے۔ اس پیسے نے نزدیکی کی بجائے اور دوریاں پیدا کر دی ہیں۔ جب میری زبیدہ آپا حیات تھیں تو جہلوں میں ان کے پاس ایک ٹی وی سیٹ تھا۔ ان کے گھر ایک ادھیڑ عمر شخص پیچ کس لے کر ان کا ٹی وی ٹھیک کر رہا تھا۔ وہ روز ٹی وی ٹھیک کرنے آتا، صبح صبح آ جاتا، دوپہر اور شام کو کھانا کھا کر چلا جاتا۔ میں بھی وہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ میں 2-3 دن 4 دن تک دیکھتا رہا اور میں نے دیکھا کہ 7ویں دن وہ ایک نئی ٹیوب لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ آپا جی اس ٹیلی ویژن کی ٹیوب خراب ہو گئی ہے، اس لیے یہ لگانے آیا ہوں۔ انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے لگا دو۔ اس نے وہ ٹیوب لگا دی تو وہ بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن چلنے لگا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے آپا زبیدہ سے کہا کہ آپا یہ جو 7 دن کوشش میں رہا اور آپ نے اسے کوشش کرنے دی، اور اگر اس کی ٹیوب بدلنی ہی تھی تو پہلے دن ہی بدل دی ہوتی۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، اگر ایسا ہو جاتا تو پھر وہ بیچارہ اتنے دن کس سے ملتا، اس کا بھی اتنے دل لگا رہا اور ہمارے گھر میں بھی رونق لگی رہی۔ خواتین و حضرات، اب بندہ بندے سے ملنا پسند نہیں کرتا، اس کا وہ پہلے سا رشتہ نہیں رہا اور اب یہ تعلق اور رشتے ایک خواب بن چکے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈھیر سارے ڈالر آ جانے سے آپ رچ ہو جائیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس پیسہ تو ہوگا لیکن آپ کی محرومیاں بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ اس کا سدباب ابھی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ آج اپنے بھائی بندوں سے دور ہوتے گئے اور ہمارے درمیان رکھنا آتا گیا تو خلیج بڑھ جائے گی، اور 2 طرح کے تعلیمی نظام بھی ہمارے درمیان لکیر کھینچ رہے ہیں۔ بہاولپور میں ایک اسکول ٹیچر حبیب اللہ صاحب تھے، وہاں ایک کرم الہی صاحب بھی تھے، وہ بھی استاد تھے۔ وہ ایک ساتھ کافی عرصہ اکٹھے پڑھاتے رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد جدا ہو گئے۔ ان میں بڑا پیار تھا۔ کرم الہی صاحب لاہور آ گئے جبکہ حبیب اللہ صاحب بہاولپور میں ہی رہے۔ ایک دفعہ حبیب اللہ صاحب بہاولپور سے ملتان گئے، وہ وہاں اپنے کام کرنے کے بعد رات کو بس پکڑ کر ساہیوال پہنچ گئے۔ ساہیوال بس سٹینڈ سے یکا لے کر کرم الہی صاحب حبیب اللہ کے گاؤں چک گاف بے یا ای بی جو بھی تھا وہاں چلے گئے اور اپنے یار قدیم کے گھر پر دستک دی۔ ابھی حبیب اللہ صاحب کہنے لگے کہ میں چائے تو لاری اڈے سے پی ہی آیا ہوں، چلیں اکٹھے چل کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ملتان آیا ہوں، ساہیوال قریب ہی ہے، چلو کرم الہی سے مل آتا ہوں۔ خواتین و حضرات، بہاولپور سے اتنا سفر نہیں ہے جتنا ملتان سے ساہیوال ہے، لیکن وہ اس سفر کو قریب ہی کا نام دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے یار عزیز سے کہا کہ تم سے ملنا تھا، مل لیا، تمہیں دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی اور اکٹھے فجر پڑھ لی، اور اب میں چلتا ہوں۔ کرم الہی صاحب نے بھی کہا کہ بسم اللہ، آپ کے دیدار سے دل خوش ہو گیا۔ جوں جوں انسان کے درمیان فاصلے ہوتے جا رہے ہیں اور نظر نہ آنے والی دراڑیں پڑتی جاتی ہیں، انسان بیچارہ ان فاصلوں کو پیسوں کی کمی سے جوڑ رہا ہے اور اس نے سارا زور معاشی پوزیشن بہتر کرنے پہ لگا رکھا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر معاشی صورتحال اچھی ہو گئی اور انسانوں کا منہ ایک دوسرے کے مخالف رہا
تو پھر ان پیسوں ڈالروں کا آخر کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے ہمیں اپنے اپنے طور پر سوچنا پڑے گا کہ چاہے ایک دوسرے سے لڑائی ہوتی رہے لیکن وچھوڑا تو نہ ہو۔ جس طرح پنجابی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ لڑن رات ہو پر وچھڑن رات نہ ہو۔ جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو سینما دیکھنے جایا کرتے تھے۔ عام طور پر گھر والے ہمارا سینما جانا پسند نہیں کرتے تھے لیکن ہم چلے جایا کرتے تھے۔ ان دنوں سینما کے ٹکٹ خریدنے کے لیے لکشمی چوک میں ایک قطار لگتی تھی۔ ایک دفعہ ہم قطار میں کھڑے تھے اور قطار بھی بہت لمبی تھی۔ اس قطار میں ایک بڑی داڑھی والا آدمی بھی کھڑا تھا۔ اس نے پرانی سی واسکٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کی حیت کچھ اچھی نہ تھی۔ نوجوان جو اس شخص کو اور اس جیسے دیگر لوگوں کو پسند نہیں کرتے، ویسا ہی ایک نوجوان وہاں تھا۔ اس نے اس شخص سے کہا، بابا جی تسی فلم دیکھنی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ تو نوجوان نے غصے سے کہا کہ پھر تم قطار میں کیوں پھنسے کھڑے ہو؟ وہ کہنے لگا، بابا میں لوگوں کے قریب آنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی اپنی قربت اختیار نہیں کرنے دیتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس غرض سے ہر روز لائن میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں اور اس طرح میرے ہر طرف آدمی ہی آدمی ہوتے ہیں، حالانکہ میں نے نہ کبھی فلم دیکھی ہے اور نہ ہی دیکھنی ہے۔ ایسے ترسے ہوئے لوگ بھی ہیں اور اس قسم کے بے شمار لوگ ہمارے ارد گرد ہیں جن کو انسانی کندھے کی ضرورت ہے، لیکن بیچارے انسان کا یہ المیہ ہے کہ وہ ایسے ہی گھبرایا رہتا ہے۔ مجھے وہ بابا اب بھی یاد ہے جو ایک دن اپنی 80 سال کی بوڑھی بیوی کو مر جا کہے جا رہا تھا۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ بابا آخر قصہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ دوائی نہیں کھاتی اور اگر اس نے دوائی نہ کھائی تو مر جائے گی۔ میں نے وہ دوائی دیکھی تو وہ عام سی ملٹی وٹامن کی گولیاں تھیں، کسی خاص بیماری کی بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ بابا تو 90 سال کا ہے اور یہ 80 سال کی بڑھیا، اب تو اسے مرنے دے، تو نے اس کا کیا کرنا ہے؟ تو وہ بابا کہنے لگا، صاحب جی اس کی بڑی ضرورت ہے، یہ اینٹیں پاتھنے والوں کی بیٹی ہے اور روڑے اکٹھے کرنے والوں کی اولاد ہے۔ وہ کہنے لگا کہ صاحب جی اس کی بڑی ضرورت ہے۔ جب میں صبح سے شام تک کنکر اور روڑے ہو جاتا ہوں تو چونکہ اس کو روڑے اکٹھے کرنے کا طریقہ آتا ہے اور یہ میرے روڑے کنکر اکٹھے کر کے مجھے دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ خواتین و حضرات، ایسے لوگ آپ کے شہر میں ابھی بھی موجود ہیں جو اس لیے قریب بیٹھے ہیں جو دوسرے کو بکھرنے سے بچا لیتے ہیں۔ میری اپنی ذاتی آرزو ہے کہ پیسہ واقعی ضروری چیز ہے لیکن انسان کا احترام زیادہ لازمی ہے۔ اس سے آپ کو زیادہ خوشی، محبت، حدت عطا کر سکتا ہے جو آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ میری دعا اور آرزو ہے کہ ہم سب انسانوں کے قریب آئیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، چاہے ببلی اور ٹینا کی لڑائی کی صورت میں یا گورنمنٹ کالج کے عقب میں رہنے والے اس بڈھے بابے کی طرح جو اپنی بوڑھی بیوی سے لڑ رہا تھا اور اس کی لڑائی میں بے پناہ محبت تھی اور وہ ایک دوسرے کے لیے زندہ رہنا چاہتے تھے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔